جرت بھی ہے، طاقت بھی ہے، دلیری بھی ہے، غصے تے مکے دے لوگاں دے ہوتے انہاں لوگاں نے عثمان غنی کو بلہا دیتا، واپس نہ آن دیتا۔ حضور دے لشکر دے وچ انہاں لوگاں دے وچ صحابہ دے وچ یہ گال پھیلا دیتی گئی کہ معاذ اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتا گیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو جب یہ خبر پہنچی تو حضور نے صحابہ کو بیعت کی تھی، اللہ دی ذات کیتے، اللہ دی دین کیتے، محمد دی ذات کیتے کہ تو کو لڑنا پائے ونے میری حد دے ہوتے وعدہ کرو، بیعت کرو میری۔ سبحان اللہ۔ تو تمام صحابہ نے 1400 آئی یا 1500 آئی جتنے بھی ہیں انہاں تمام لوگاں نے حضور علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دے ہوتے اس گال دے ہوتے بیعت کی تھی۔ اللہ نے قرآن نے فرمایا محبوب اللہ انہاں مسلمانہ تے راضی تھی گئی ہے جڑے درخت دے تلے بے کے دنیا بیعتاں کرے دے بیٹھے۔ لیکن جب ساریاں دی بیعت تھی گئی انہوں ایک جملہ سماعت کرو، حضور نے مولا کائنات دا مبارک ہاتھ پکڑا ہے اور فرمایا لوگو جہاں میں مولا ہاں اندھا علی مولا ہے۔ آج حضور نے اپنے کھبے ہاتھ مبارک دے بارے فرمائے لوگو سن بھی گھنو تے دیکھ بھی گھنو اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صحیح سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھ مبارک کو کھبے ہاتھ مبارک کو حضور نے فرمایا لوگو اے عثمان دا ہاتھ ہے والا اپنا سجا ہاتھ اتے رکھے نے فرمایا نا عثمان دی بیعت میں محمد خود پیا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صحیح سبحان اللہ۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جڑے تہاڈی بیعتاں کریں دے بیٹھے نا او تا اللہ دی بیعت کریں دے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے ہاتھ انہاں دے ہتھاں دے اوتے ہیں پہ اللہ دے محبوب نے اپنے دست مبارک کو عثمان غنی دا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تہاڈا ہاتھ نہیں اے میں رب دا ہاتھ ہے بھی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے عثمان غنی دی بیعت خود کی تھی۔ حضور نے 1400-1500 صحابیاں کو ڈسا چھوڑا، صحابہ پریشان نہ تھی وہ اسا نگاہ نبوت نال ڈٹھی بیٹھے ہیں پر عثمان مکے دے وچ زندہ ہے بھی، کیونکہ بیعت زندہ بندہ تھیندا ہے، کنے کہ مردہ اٹھی کے قبریں جو بیعت نہیں تھیا، زندہ جنا من کے کہیں پیر کامل دا مرید تھیندا ہے۔ تو حضور نے امت کو پیغام دے چھوڑا قیامت تک کہ عثمان غنی اس ویلے زندہ ہن پہ ان دی بیعت اساں گن چھوڑیے کیونکہ عثمان موقع تے موجود نہ ہن۔ اور دوسرے نمبر تے حضور نے اپنا ہاتھ مبارک وہ اپنا حضرت عثمان غنی دا ہاتھ قرار دیتا ہے۔ اساں مولا کائنات نال بھی محبت کرنے ہیں، اساں عثمان غنی دے نال بھی پیار کرنے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس امت دے ہوتے بڑے احسانات ہیں۔ حضور دی دین دی خاطر اس شہزادے نے تن من دھن قربان کر چھوڑے۔ غزوہ تبوک دے موقع دے ہوتے جیسے عشرت دے سالن پہ وہ سال تنگی دے سالن پہ لوگاں کو پیسہ کو نہ سرمایہ کو نہ ہے، کفار نے جنگ دی تیاری کی تھی، انہوں کو فوج بھی بہت زیادہ ہے، اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام ممبر تے تشریف گھنے، مسجد نبی دا سونا ماحول ہے، ابو بکر تو گھن کے سارے غلام حاضر ہن پہ، مولا کائنات بھی تشریف فرما ہن، عثمان غنی بھی بیٹھے ہن۔ حضور نے فرمایا صحابہ جہاد دی تیاری کرو اور اللہ دے راہ دے ہوتے پیسہ دے وہ۔ سبحان اللہ۔ میں سوال کرنا چاہنا اگر محبوب چاہویں نہ اود پہاڑ سونے دا نہ بڑھ سکتا ہے؟ حضور کو کیا ضرورت ہے ممبراں تے کھڑ کے چندہ منگن دی، اپنے غلامہ کو ترکین کرن دی، دین کتے پیسہ طلب کرن دی؟ حضور چاہندے یہاں کہ میرے غلام دین دی خدمت کر کے جنت دے حقدار بنویں۔ سبحان اللہ سے ماشاءاللہ۔ بلکہ حضور تو حکم فرماوے نا سب کچھ حاضر تھی وجہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کافران دا لشکر ذرا ڈاڈا ہے بیا، اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے بیا، سارے کو اتنا پیسہ بھی کوئی نہیں، اسلحہ بھی کوئی نہیں، ہتھیار بھی کوئی نہیں، سب لحاظ نہ لساں کمزور بیٹھے ہیں، ذرا دین دی خدمت تک کرو نا۔ عثمان غنی سے کھڑے تھے، عرض کی تھی حضور تھوڑا نوکر عثمان غنی 100 اٹھ بمائے ساز و سامان دے اللہ تیرا تے پیش کریں۔ سبحان اللہ سے ماشاءاللہ۔ ایک اٹھ اپنی میری گال ہے سامان دا بھرا ہویا، 100 اٹھ حضور نے ول خطبہ شروع فرما دیتا کیونکہ حال پیسہ تھوڑا ہے، سامان تھوڑا ہے۔ عثمان غنی ول کھڑے تھے، عرض کی تھی حضور آپ دا خادم 120 اٹھ اللہ دے راہ دے ہوتے پیش کرے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ول تلقین کی تھی کہ اللہ دے راہ دے ہوتے خرچ کرو، جہاد کی تے پیسہ دے وہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے
وال ارشاد جب فرمایا حضرت عثمان غنی کھڑے تھے، عرض کی تھی حضور تو نوکر 300 اٹھ، پہلے 100 اٹھ وال 200 کیتا، فرمایا ان 300 اٹھ بمائے ساز و سامان دے عثمان اللہ دے راہ تے پیش کرے۔ سبحان اللہ صحیح ماشاءاللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں کہ اس موقع دے اتے گھوڑا تے اٹھا دیا لگاما بھی عثمان نے پیش کی دیا، سبحان اللہ۔ سوئی رتی برابر چیز بھی میں کمی نہ پیش کی تھی، روان دیتی ہر شے میں پیش کر چھوڑی۔ جب عثمان غنی نے قربانی پیش کی تھی، اپنا مال و دولت دین کی تے پیش کی تھا، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن کہ حضور ممبر تو لاندے آنن، چہرے تے مسکراہٹے، اور حضور فرمیندے آنن عثمان دے اس عمل دے بعد عثمان تے کوئی گناہ کوئی نہیں، وہ جو کچھ بھی کرے بقیہ زندگی دے وچ عثمان جو کچھ بھی کرے میں محمد ضمانت رہندا بیاں، سادے بعد صدیق اکبر دے بعد عمر فاروق دے بعد اپنی 12 سالہ خلافت دے وچ عثمان جو کچھ بھی کرے ان دے کوئی گناہ کوئی نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر چھوڑا، سبحان اللہ۔ حضور نے مہر لا دی تھی، اللہ نے محفوظ کر چھڑا کہ عثمان کو غلط کام ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتا وہ عثمان ہے جائے اسلام کو پہلے بھی کوئی غلطی نہ کی، آپ خود فرمیندے اسا اسلام کو پہلے بھی کوئی غلط کام کوئی نہیں کیتے، طبیعت بھی پہلے حضور دے غلام آدھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن کیڑے کیڑے موقع تے عثمان غنی نے حضور نال محبت دا انداز پیش نہیں کیتا۔ جب آقا کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، اتنا ایک یہودی دا کھو آئی پیا بیر روما، بیر روما یہودی دا کھو آئی تو ان دی عادت ہے کہ وہ کھو دا پانی بھی چیندہ ہوندہ ہے، ان دا بیا کوئی پیسہ کماونا لا کوئی ذریعہ کو نہ ہے، وہ کھو دی آمدنی دنال وہ اپنا گھر دا گزارا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، کیونکہ وہ پیسہ گھن کے پانی دیندہ ہے، مسلمان غریب ہیں، ہجرت کر کے گئے ہیں مکے تو مہاجر ہیں پہ، انہاں کل پیسے کو نہ، یہ تو اپنے گھر بار چھوڑ کے گئے بیٹھے ہیں، تو ملدہ پانی انہاں کہتے مشکل تھی گیا۔ حضور علیہ السلام نے کو فرمایا کہ میں کو خوب وچینے، وہ انکار کیتا۔ عثمان غنی پہنچ گئے، حضور دے خادم یہودی کو میں نے کیا تھا کہ خوب وچینے، وہ آکھے ایک ٹالاں تے ٹالاں کی میں پیسے والا ڈاڑھا بندہ ہے تے میں کو نہ ہی نہیں کر سکتا، تے میں کہ طریقے نالی کو ٹال چھوڑا، آدھے یکا نہیں میں بھی چیندہ ادھا بھی چیندہ، یکا کھو نہیں بھی چیندہ ادھا کھو بھی چیندہ، تے ادھے دے پیسے بھی ڈبل دے صحیح بیٹھے۔ عثمان خود انکار کر دے سی، لیکن عثمان تو اتھو بھی ود کے دے منالا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ سے۔ عثمان غنی تو اتھو بھی ود کے دے منالے ہیں، انہاں ادھے کھو دے پیسے دیتے، تے آ کے مدینہ طیبہ دے اعلان کرا دیتا، ایک کل پانی بھرن دی میری واری ہے، کھو دا حصہ میرے ادھا، کل دی دیوار پانی میرے طرفوں بھری سی، مکے دے سارے لوگ کافر بھی یہودی بھی مسلمان ہی سارے فی سبیل اللہ پانی بھر۔ سبحان اللہ سے ماشاءاللہ۔ عثمان کہیں کو روپیہ ہی نہیں گھنتا، جلے سارے لوگاں نے عثمان غنی دی دیوار تو پانی بھرا، ایک بندہ ہی نہ بچہ لوگاں نے کہ نہیں بھر سٹیاں، بالٹیاں ہی بھر سٹیاں، ڈرم ہی بھر جوڑے، بھی ساکو یہودی کو مول نہ گرنا پوے، ان دی اپنے سنگی تے دوست بھی عثمان غنی دیواری ہے جائے کھڑے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے یہودی روجی دیوار آ کے منت بیٹھا کریں دے عثمان یہ ادھا کھو بھی گھنچا، جس مقصد کی تے میں رکھا ہے وہ مقصد دا میرا پورا نہیں تھیندا۔ عثمان غنی نے سارا گھو مل کیتا تو حضور دی خدمت جا کے عرض کی تھی، حضور ایک کھو میں اللہ دے راہ دے ہوتے مسلمانہ کی تے وقف کریں، واہ سبحان اللہ سے ماشاءاللہ۔ اللہ دے راہ دے ہوتے مسلمانہ کی تے وقف کریں دا بیاں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیک کرے حیات والا انسان ہے بیا، آقا کریم علیہ السلام بھی جس عثمان کو لو حیا فرماویں۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرماہن اپنے گھر دے وچ، آقا کریم علیہ السلام بھی اتھیں تشریف فرماہن، شاید حضور لیٹے پئے ہن ستے پئے ہن، اور آپ دیاں پنڈلیاں مبارک سمجھ لگتی پئی ہے نا، پنیاں مبارک تھی گئیاں، اتو آپ دی چادر مبارک لتھی پئی ہے، تا حضرت ابوبکر صدیق دروازے تھی آواز دیتی کہ حضور میں اندر آمنا چاہنا، آقا کریم علیہ السلام جی میں لیٹے پہ ہیں ستے پہ رہے ہیں،
انہوں کو چھڈوا کے دینے گفتگو کیتی نے گال بات کیتی نے ان دے بعد عمر فاروق نے اجازت منگی ہے حضور نے فرمایا عمر تو بھی آویں انہوں نے اوے ستے رہن نہ کپڑا صحیح کیتے نے جی میں پنڈلیاں تو کپڑا ننگا ہے حضور ستے رہن جب عثمان غنی بوہے تے ہیں اور عرض کیتے حضور آپ دا نوکر عثمان ہاں حضور جلدی نہ اٹھی بیٹھے اور اپنی چادر جوڑ کے دی سبحان اللہ ماشاء اللہ اپنے مبارک پنیاں کج کیتیاں نے اور عثمان غنی کو صدوے نے انہوں نے راز و نیاز یا گالی کیتیاں نے جب آپ چلے گئے عثمان غنی سے ام المومنین نے عرض کی تھی حضور میرے ابے سے بھی تا آئے ہیں تسا ستے رہے وے اوے لیٹے رہے وے عمر فاروق بھی آئے ہیں تسا اوے لیٹے رہے وے جب عثمان کو صدوے وے تو اٹھی بھی بیٹھے وے چادر بھی جوڑ چھوڑی وے حضور نے فرمایا عائشہ میں محمد اندے کول حیا کیوں نہ کراں جنے کول رب دے فرشتے بھی حیا کریں سبحان اللہ کائنات کے اندر سب تو بڑی حیا والی ہستی محمد مصطفیٰ ہے اور سب تو بڑی حیا والی ہستی عثمان غنی کول بھی حیا کریں اور حضور نے دعا منگی عرض کی تھی میرا مالک قیامت علی دیوار عثمان غنی دا حساب نہ گنے بیا کیونکہ عثمان حیا والا ہے شرمیلا ہے بیا اور تیرے سامنے کھڑا نہ ہو سکتے لوگ تا کیا کو جہدے ودے ہیں حضور نے فرمایا میرا عثمان قیامت علی دہاڑے 70,000 ایسے لوگاں کو جہنم تو آزاد کروے سی جنہ دے نا دے ہوتے جہنمی دی مہر لگ چکی ہو آج کل سوشل میڈیا دے ہوتے کیا چلدا بھی ہے کہ غور کیتے ہوئے اہل بیت دی محبت دی آڑ دے وچ صحابہ دی گستاخی کیتی ویندی ہے صحابہ دی محبت دی آڑ دے وچ اہل بیت دی بے ادبی کیتی ویندی ہے اہل سنت عقیدہ ہے کہ حضور دے یاراں کو بھی منو تے حضور دے رشتہ داراں کو بھی سبحان اللہ سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور دے گھر والیاں نال محبت کرو تے حضور دے صحابہ نال بھی محبت کرو